بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الفصل الثانی ملاحم کا باب چل رہا تھا، یعنی جنگوں کے بیان میں پہلی فصل ہو چکی تھی، دوسری فصل سے شروع کیا جا رہا ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بیت المقدسی خراب یثرب۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا، خراب یثرب، یثرب یعنی مدینہ منورہ کا خراب ہونا ہے، یعنی اجڑنا ہے۔ وخراب یثرب، اور یثرب کا خراب ہونا، یثرب کا اجڑنا یعنی مدینہ منورہ کا اجڑنا، خروج الملحمتی، بڑی بڑی جنگوں کا نکلنا ہے۔ اور وہ خروج الملحمتی، خروج الملحمہ یعنی جنگوں کا نکلنا اور جنگوں کا پیدا ہونا، فتح قسطنطینیہ، یہ سبب بنے گا قسطنطینیہ شہر کے فتح ہونے کا۔ وہ فتح قسطنطینیہ، اور قسطنطینیہ شہر کا فتح ہونا یہ خروج دجال کا سبب بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ متصل قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ جب بیت المقدس آباد ہو جائے گا، بیت المقدس کی آبادی ہوگی، اس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی ہوگی، اور مدینہ منورہ کی خرابی جنگوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گی، اور جنگوں کا پیدا ہونا یہ فتح قسطنطینیہ کا سبب بنے گا، اور قسطنطینیہ کا فتح ہونا یہ خروج دجال کا سبب بنے گا۔ یعنی گویا ہر واقعہ دوسرے واقعے سے ملا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سارے واقعہ بالکل ایک ساتھ، بالکل متصل پہ در پہ بغیر کسی گیپ کے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، درمیان میں کچھ فاصلہ بھی ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ بات ذکر نہیں کی کہ بغیر کسی وقفے کے یہ ہوگا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ترتیب کے ساتھ ہوں گی، سب سے پہلے ایک واقعہ، پھر اس سے کے بعد دوسرا واقعہ متصلاً بھی ہو سکتا ہے اور کچھ وقفے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس واقعے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قسطنطینیہ شہر کا فتح ہونا یہ خروج دجال کا سبب بنے گا، یعنی اس کے بعد خروج دجال ہوگا۔ اور یہ بات پیچھے بھی گزشتہ درس کے اندر گزر چکی ہے کہ دجال کا نکلنا جو ہے وہ ایسے ہی کسی موقع پر ہوگا کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ سے قسطنطینیہ جو آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ نکل چکا ہوگا، اور پھر کسی موقع پر مسلمان اس کو دوبارہ فتح کریں گے۔ اس قسطنطینیہ کی فتح کے بعد دجال کے خروج کا وقت ہوگا۔ اگلی حدیث ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملحمۃ العظمی، بڑی جنگ جس کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے، وفتح القسطنطینیہ وخروج الدجال فی 7 اشہر، جنگ عظیم کا واقع ہونا اور قسطنطینیہ شہر کا فتح ہونا اور دجال کا نکلنا یہ سب 7 مہینے کے اندر وقوع پذیر ہو جائے گا۔ 7 مہینے کے اندر اندر یہ تینوں کام ہوں گے، یعنی جنگ عظیم کا ہونا، قسطنطینیہ شہر کا فتح ہونا اور دجال کا نکل جانا۔ لیکن اگلی حدیث اسی کے بعد آ رہی ہے، ابو داؤد شریف کی ہی روایت ہے، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 6 سال کے اندر ہوگا اور 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ عظیم قسطنطینیہ شہر کا فتح ہونا 6 سال میں ہوگا اور دجال کا نکلنا 7ویں سال میں ہوگا۔ تو بظاہر اس حدیث میں اور آگے آنے والی حدیث میں تعارض نظر آتا ہے، یعنی ٹکراؤ نظر آتا ہے، کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے 7 مہینے، اور اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 سال اور 7ویں سال دجال کا نکلنا۔ اس بارے میں حضرات محدثین نے تطبیق یہ دی ہے، ترجیح یہ دی ہے کہ اگلی حدیث جو آگے روایت آ رہی ہے وہ روایت زیادہ صحیح ہے، لہذا اس روایت میں جو 7 اشہر کے الفاظ ہیں، یا تو یہ کسی راوی سے یا تو غلطی ہوئی ہے کہ 7 اشہر ذکر کر دیا، حالانکہ صحیح قول کے مطابق یہ اگلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 سال کا عرصہ ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ تینوں دنیا کے وہ واقعات ہیں کہ جن واقعات کا دورانیہ اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 7 سال ذکر کیا گیا ہے۔
سب سے پہلے جنگ عظیم ہوگی اور اس کے بعد پھر فتح قسطنطینیہ ہوگا، اور ان دونوں کا دورانیت 6 سال کا ہوگا، اور اس کے بعد 7ویں سال دجال نکلے گا۔ اگلی حدیث میں دیکھیے وہی حدیث جس میں 7 سال کا تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین الملحمتی وفتح المدینتی 6 سنین، جنگ عظیم کے درمیان اور مدینہ یعنی اس شہر کی فتح کے درمیان، مدینہ سے مراد یہاں شہر ہے، مدینہ منورہ مراد نہیں، اور وہ شہر وہی پیچھے جس کا تذکرہ ہے قسطنطینیہ۔ ملحمہ جنگ عظیم اور اس قسطنطینیہ شہر کا فتح ہونا، یہ ان دونوں کے درمیان 6 سنین 6 سال کا عرصہ ہوگا۔ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، اور 7ویں سال جو ہے وہ دجال نکلے گا۔ رواہ ابو داود وقال هذا اصح، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث پچھلی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق 7 سال کی بات کی جائے گی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال یوشک المسلمون ان یحاصروا الی المدینہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان قریب اس طرح کی صورتحال پیش آئے گی کہ مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا جائے گا الی المدینتی، اس مدینہ منورہ میں، اور ایسا محاصرہ ہوگا کہ حتی یکون ابعد مصالحہم صلاح، یہاں تک کہ ان کا جو ابعد مصالح یعنی دور ترین جو چھاونی ہوگی وہ صلاح کا مقام ہوگا۔ اور صلاح جو ہے یہ قریب من خیبر، یہ خیبر کے قریب کسی جگہ کا نام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے مسلمانوں کا گھیراؤ ہوگا کہ اس گھیراؤ کے نتیجے میں یہ چھاونیاں یہاں تک پہنچ آئیں گی جن کو صلاح کا علاقہ کہا جاتا ہے، جو خیبر کے قریب جگہ کا نام ہے، تو وہاں تک مسلمانوں کی جو ہے وہ چھاونیاں ہوں گی، حتی یکون ابعد مصالحہم صلاح۔ اب یہ کب ہوگا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، البتہ یہ کہ یہ آخری زمانے کے اندر کی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ کے اندر بھی اس طرح کی خرابی اور اس طرح کا گھیراؤ ہونے کی بات شروع ہو جائے گی، ورنہ شروع میں اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کو کافروں کے تسلط سے اور کافروں کے غلبے سے، حتیٰ کہ دجال کے بھی غلبے سے، اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کو پاک رکھیں گے۔ چنانچہ دجال کے بارے میں یہ بات خود مشکوٰۃ شریف کے اندر آگے روایت میں آئے گی کہ دجال جو ہے وہ ہر جگہ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو، اللہ تعالیٰ اس کے ناپاک قدموں سے جو ہے محفوظ رکھیں گے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ذی مقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ذی مقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ستصالحون الروم، کہ تم لوگ عن قریب رومیوں کے ساتھ صلح کرو گے، صلحا آمنا، ایسی صلح جو امن والی ہو، یعنی بظاہر اس صلح کے اندر امن مل جائے گا اور تمہارا اور رومیوں کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف بظاہر باقی نہیں رہے گا، امن ہو جائے گا۔ فتغزونا، اور پھر تم دونوں مل کر، انتم و ہم، تم اور وہ، یعنی تم اور رومی مل کر سب کے سب، عدوا من ورائکم، اپنے پیچھے دشمن سے لڑو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ کسی صلح کا تذکرہ ہے، جو ابتدائی طور پر تو صلح ہوگی اور بعد میں پھر اسی صلح کو جنگ کے نقشے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ تم رومیوں کے ساتھ صلح کرو گے، صلحا آمنا، امن والی صلح، پھر تم اور وہ مل کر دونوں اپنے دشمنوں سے لڑو گے، فتنصرون، اور تمہاری مدد بھی کی جائے گی، وتغنمون وتسلمون، اور تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا اور تم لوگ صحیح سالم بھی ہوگے، ثم ترجعون، اور تم لوگ پھر واپس لوٹو گے، حتی تنزلوا بمرج، یہاں تک کہ تم لوگ کسی ایسے سرسبز اور شاداب جگہ پر اترو گے۔ مرج کہا جاتا ہے باغ کو بھی، اور ایسی جگہ کو جہاں خوب سبزہ ہو، شادابی ہو۔ تو تم لوگ جب فتح یاب ہو کر واپس لوٹو گے تو تم لوگ گزرتے ہوئے راستے میں کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالو گے جو خوب سرسبز و شاداب ہوگی، ذی طلول، جو ٹیلوں والی جگہ ہوگی، یعنی اس کے اندر بلند ٹیلے ہوں گے۔ طلول تل کی جمع ہے جس کے معنی مکان مرتفع کے آتے ہیں، یعنی بلند جگہ۔ تو تم لوگ کسی سرسبز و شاداب جگہ پہ اترو گے جہاں ٹیلے ہوں گے، فَيَرْفَعُ رَجُلُهُم مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، نصرانیت میں سے کوئی شخص کھڑا ہوگا، یعنی عیسائیوں میں سے کوئی شخص کھڑا ہوگا اور صلیب اٹھائے گا، فَيَقُولُ، اور وہ یہ کہے گا، غلب الصلیب، کہ آج ہم جو غالب ہوئے ہیں
یعنی ہم دشمنوں پر فتح یاب ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ صلیب غالب آ گئی۔ وہ اس فتح کا کریڈٹ اپنے ایک سر پہ لے گا، اپنے نصرانیت کی طرف اس کو منسوب کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سے ایک شخص یہ سن کر غصے میں آ جائے گا، فَيَدُقُّهُ، اور اٹھ کر اس کی صلیب کو توڑ دے گا۔ دقا یدقو اس کے معنی کھٹکھٹانے کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی کوٹنے کے بھی آتے ہیں، یہاں اس کا معنی توڑنے کے ہیں کہ وہ اٹھے گا اور اس کی صلیب کو لے کے توڑ دے گا۔ فعند ذالک تغدر الروم، پس اس موقع پر یہ حالت پیش آئے گی کہ رومی جو ہے وہ غدر کر دیں گے۔ اگرچہ صلح ہوئی ہوگی اور سب صلح بھی پرامن ہوئی ہوگی، لیکن اس صلح کو اور اس معاہدے کو وہ توڑ دیں گے۔ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ، اور جنگ کے لیے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وزاد بعضهم، بعض راویوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے، فَيَسُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَسْلِحَتِهِمْ، مسلمان یہ منظر دیکھ کر اپنے اسلحے کی طرف لپکیں گے، کہ مسلمان اپنے اسلحے کی طرف لپکیں گے کہ جب وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو مسلمان بھی اپنے اسلحے کے اعتبار سے تیاری شروع کر دیں گے۔ فَيَقْتَتِلُونَ، چنانچہ اس موقع پر پھر آپس میں یہ لوگ قتال کریں گے۔ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو عزت دیں گے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدائی طور پر مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ صلح ہوگی، اور یہی صلح آگے جا کر پھر غدر میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر مسلمان اور رومی آپس میں جو ہے وہ باہم ایک دوسرے سے برسر پیکار شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے درس میں ایک حدیث گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑی جنگوں کا تذکرہ کیا تھا، جس میں سب سے پہلے نمبر پر جزیرۃ العرب، دوسرے نمبر پر فارس، تیسرے نمبر پر رومی، اور چوتھے نمبر پر یہود۔ جزیرۃ العرب کا معاملہ بھی گزر چکا ہے، اہل فارس کا معاملہ بھی دور صحابہ کے اندر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد رومیوں کے ساتھ جو فائٹ ہے مسلمانوں کی، وہ مختلف وقتوں میں ہوتی ہوتی اب تک چل رہی ہے، اور اس میں بھی دونوں حالتیں یہ چلتی ہیں، امن کی حالت بھی چلتی ہے اور جو ہے وہ فائٹ کی حالت بھی چلتی ہے، دونوں طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ اس وقت بظاہر بعض تجزیہ نگار یا بعض جو فتن کی احادیث پر کام کرنے والے محققین ہیں، انہوں نے بظاہر یہ بات ذکر کی ان احادیث کی روشنی میں کہ اس وقت مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ صلح کی حالت چل رہی، کہ مسلمان رومیوں کے ساتھ صلح کی حالت میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہی صلح آگے جا کر کسی خوفناک جنگ کی صورت اختیار کرے گی، اور وہی جنگ ہوگی کہ جس میں دونوں طرف سے بہت بڑی ہلاکتیں ہوں گی، جس کا کچھ نقشہ پیچھے آرمیگڈون، جس کو ہر مجدون کہا جاتا ہے، اس جنگ کے حوالے سے پیچھے گزر چکا ہے۔ اگرچہ ہماری احادیث طیبہ میں اس کو ملحمۃ الکبریٰ اور ملحمۃ العظمیٰ کہا جاتا ہے، لیکن اسی کو انجیل وغیرہ کے اندر آرمیگڈون کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہی وہ رومیوں کی اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی بہت بڑی فائٹ ہے۔ اور اس کا میدان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر بن رہا ہے، کہ عیسائی اپنی سرکشی کے اعتبار سے وہ بھی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا کس طرح کا ظلم و ستم کا اور مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے ان کا مسلط ہونے کا معاملہ دنیا کے کئی خطوں میں چل رہا ہے، یہی چیز آگے بڑھ کر کسی خوفناک جنگ کی صورت اختیار کرنے والی۔ اس کے بڑے بڑے علم بردار یہ یورپی دنیا ہے، یورپین کنٹریز ہیں، یہ امریکہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ سب جو ہے یہ سب رومن اس میں آتے ہیں، یعنی روم کی سلطنت میں آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ان کے ساتھ اگرچہ مسلمان کتنی مصالحت کر لیں اور ان کے ساتھ کتنے ہی امن کے معاہدے کر لیں، تجارت کے معاہدے کر لیں، کتنے ہی سفراء کا آنا جانا ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی فائٹ ہونی ہے۔ اب یہ جو صلح کی جو بات میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ صلح کی بات چل رہی ہے اس وقت، اس کا مطلب یہ کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے یہ کسی خاص غزوے میں کسی خاص جہاد کے موقع پر یہ بات کہی گئی ہے، یا پھر ایک طویل دورانیہ کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک صلح کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر اس حدیث کے الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی طویل دورانیہ والی بات نہیں، بلکہ کوئی ایک مخصوص واقعے کی بات ہے جس میں مسلمان اور روم مل کر کسی تیسرے دشمن سے لڑیں گے، اور پھر ان کا آپس میں بھی غدر کا معاملہ جب ہوگا تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن
جس طرح کے حالات دنیا کے اندر چل رہے ہیں اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ سب سے بڑا پشت پناہی کا کام کرنے والا کون ہے؟ سب جانتے ہیں امریکہ ہے کہ جس نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا ہے، اور اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اس کے سر پہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو شاباش دے رہا ہے، تھپکیاں دے رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کر رہا ہے۔ اور ابتدائی طور پر جس وقت یہ جنگ چھڑی تھی اور یہ فلسطین کا قضیہ اٹھا تھا، اس موقع پر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا امریکہ کا آنا جانا، وزیر خارجہ کا آنا جانا، صدر کا آنا جانا، یہ ساری چیزیں گویا کہ یہ دیکھا جائے تو اب اس وقت مسلمان صرف یہودیوں سے صرف حالت جنگ میں نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ بھی حالت جنگ کا معاملہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بھی غدر اور انہوں نے بھی مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ان کی بنائی ہوئی عالمی طاقتیں اور تمام اقوام متحدہ وغیرہ کی مشترکہ طاقتیں یہ سب مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہونے کے لیے بنی ہیں۔ ان کا مسلمانوں کو اور اسلامی ممالک کو کوئی ذرتی برابر کا فائدہ نہیں۔ رواہ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اترکوا الحبشہ ما ترکوکم، حبشہ کو یعنی حبشیوں کو تم چھوڑے رکھو، ما ترکوکم جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، یعنی اس کا مطلب تم ان کے ساتھ تعرض مت کرو، ان کے اوپر کوئی حملہ وغیرہ مت کرنا جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھتے ہیں اور تم پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ فإنہ لا یستخرج کنز الکعبۃ، اس لیے کہ یہ کعبے کے اندر جو مدفون خزانہ ہے، کعبے کے نیچے یا کعبے کے آس پاس اس کے گرد و پیش میں کوئی خزانہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن وہ خزانہ ہے کوئی جس خزانے کو نکالے گا حبشیوں کا کوئی ایسا شخص کہ جو ذو السویقتین ہوگا۔ ذو السویقتین، ذو السویقتین کا مطلب یہ کہ اس کے دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی۔ فإنہ لا یستخرج کنز الکعبہ، کعبے کے خزانے کو نہیں نکالے گا مگر الا ذو السویقتین، وہ شخص کے جو دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ یہ ساق کی تصغیر ہے، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، اور ذو السویقتین دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں والا، من الحبشتی کوئی حبشی ہوگا۔ حبشیوں کا یہ فتنہ بالکل قیامت کے قریب، جبکہ تمام بڑے بڑے قیامت کے واقعات پیش آ چکے ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، دجال کا خروج، حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور، ان ساری چیزوں کے مراحل سے گزر چکی ہوگی دنیا، اور بالکل عین اس موقع پر جبکہ قیامت کے بالکل قریب کا معاملہ ہوگا۔ حضرات نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم بھی صدور سے اور مصحف سے نکل چکا ہوگا، بالکل قیامت کے قریب یہ واقعہ پیش آئے گا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کو بٹھا دے گا، اس کی اینٹ اینٹ ایک ایک پتھر الگ کر دے گا یہ حبشی، اور اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے کہ وہ ایسا کوئی حبشی ہوگا جس کی دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی، وہ خانہ کعبہ کی کے قریب جو ہے وہ کنز اور خزانہ بھی نکالے گا۔ لیکن بہرحال یہ بالکل قیامت کے قریب کا واقعہ ہے، اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات رونما ہونے ہیں۔ اب اس حدیث کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اترکوا الحبشہ ما ترکوکم، کہ تم حبشیوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب تم ان پر اٹیک مت کرو جب تک کہ وہ تم پر اٹیک نہیں کرتے۔ اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ اس وقت ان سے برسر پیکار مت ہو۔ اب اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ بات آپ نے فرما دی کہ حبشیوں کے ساتھ قتال مت کرنا، یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ قتال کا حکم تو قرآن کریم میں تمام مشرکین و کافرین کے لیے ہے، وقاتل المشرکین کافۃ، سارے کے سارے مشرکین جتنے بھی ہیں ان سب سے تم قتال کرو۔ تو قرآن کریم میں تو قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس آیت قرآنیہ کو اگر سامنے رکھا جائے تو بظاہر یہ حدیث خلاف نظر آتی ہے کہ قرآن کریم میں تو کہا گیا ہے کہ تمام کافروں سے قتال کرو، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ حبشیوں کے اوپر تم اٹیک مت کرنا جب تک کہ وہ تم پر اٹیک نہیں کرتے۔ اس کا جواب حضرات محدثین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کے اعتبار سے اپنے صحابہ کرام سے یہ بات فرمائی تھی جس وقت وہ جزیرۃ العرب سے محو قتال تھے اور برسر پیکار تھے۔ اسی طرح اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں روم اور قیصر و کسریٰ فارس، اس طرح کی بڑی بڑی طاقتوں سے مسلمانوں کی ٹکر تھی، اور حبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے کے اندر جغرافیائی اعتبار سے اتنی دور کی مسافت پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے کہا کہ اس وقت ان کو نہ چھیڑو، اس وقت ان کی سلطنت سے کوئی تعارض مت کرو، اس وقت تمہارے سامنے کرنے کے اور دوسرے کام اور بہت سے میدان ہیں، ان کو پہلے سر کرنا ہے، بعد میں کبھی کسی موقع پر اگر قتال کے لیے اس سلطنت پر حملہ آور ہونا ہے تو وہ کسی اور موقع پر۔ لیکن عہد نبوی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا اترک الحبشہ ما ترکو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک وقتی حکم تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وعن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں دعوا الحبشہ ما ودعوکم، حبشہ کو تم چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھتے ہیں۔ ودع یدعو اس کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں، اسی سے الوداع بھی آتا ہے، رخصت کرنا۔ تو دعوا الحبشہ ما ودعوکم، تم حبشیوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھتے ہیں۔ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ، اور تم ترک قوم کو بھی چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہی وہ ترک جس کے بارے میں پیچھے تفصیل گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھی فتنے کے پیدا ہونے کی پیشن گوئی فرمائی تھی، جو بعد میں جا کر پوری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ان کو تم چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تم سے کوئی تعرض نہیں کرتے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں ایک حدیث میں کہ یقاتلونکم قوم صغار الاعین، تم سے قتال کریں گے کچھ ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی آنکھ والے ہوں گے، یعنی الترکہ، جیسے کہ پیچھے تفصیل گزری تھی کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کی ناک چپٹی ہوگی، چہرے ان کے چوڑے ہوں گے جیسے کہ تہ بتہ ڈھال کی مانند۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے قتال کرے گی ایک ایسی قوم جو کہ صغار العین، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، یعنی ترک۔ قال تسوقونہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قتال کے اندر تسوقونہم، تم ان کو ہکاؤ گے، یعنی پیچھے دھکیلو گے۔ ہکانے کا مطلب جانور کو چھڑی لے کے اس کو ہکانا، چلانا، کہ وہ نہ چل رہا ہو تو اس کو ڈنڈی لے کے چلانا کہ چلو، اس کو ہکانا کہتے ہیں، سوق بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ بہرحال آپ نے فرمایا تسوقونہم، تم ان کو اس طرح سے ہکاؤ گے، یعنی اس کا مطلب ان کو پیچھے کی جانب دھکیلو گے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ دھکیلو گے، حتی تلحقوہم بجزیرۃ العرب، یہاں تک کہ تم ان کو جزیرۃ العرب سے جا ملاؤ گے، کہ تمہارے ساتھ ان کا جو قتال ہوگا اس کے نتیجے میں وہ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، پسپا ہوتے چلے جائیں گے، پسپا ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جزیرۃ العرب سے جا ملے۔ فاما فی السیاقۃ الاولی، پھر آپ نے ان تینوں مرتبہ کی تفصیل بھی ذکر کی کہ 3 مرتبہ تم کس طرح ان کو دھکیلو گے۔ پہلی مرتبہ کا دھکیلنا، السیاقۃ الاولی، یعنی پہلی مرتبہ کا ہکانا۔ فاما فی السیاقۃ الاولی، پہلی مرتبہ کا جو ہکانا اور دھکیلنا ہوگا اس میں فینجو من ہرب منہم، جو ان میں سے بھاگ کر اپنی جان بچانا چاہے گا وہ بھاگ کے بچ سکے گا۔ پہلی مرتبہ کے ہکانے اور پہلی مرتبہ کے دھکیلنے میں اگر کوئی بھاگ کے بچنا چاہے تو بچ سکے گا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، اور دوسری مرتبہ کا دھکیلنا، فَيَنْجُو بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ، بعض لوگ بچ سکیں گے اور بعض لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی سارے نہیں بچ سکیں گے اور سارے بھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ لیکن جو تیسری مرتبہ کا دھکیلنا ہے فَيُسْطَلَمُونَ، تیسری مرتبہ کے دھکیلنے میں ایسا ہوگا کہ تیسری مرتبہ کا بڑا مضبوط اور بڑا خطرناک درجے کا ٹکراؤ ہوگا۔ فَيُسْطَلَمُونَ، اور اس کے نتیجے میں وہ کاٹ دیے جائیں گے۔ استلام کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں، فَيُسْطَلَمُونَ ای فَيُقْطَعُونَ، یعنی تیسری مرتبہ کے دھکیلنے میں وہ کاٹ دیے جائیں گے، یعنی جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں گے، اور حاصل یہ کہ تیسری مرتبہ میں وہ بچیں گے نہیں۔ او کما قال، رواہ ابو داؤد۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل اناس من امتی بغایۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ کسی نشیبی زمین میں اتریں گے۔ غائط کہا جاتا ہے نشیبی زمین، جو زمین کا نچلا حصہ ہوتا ہے، یعنی پستی کا حصہ۔ تو میری امت کے کچھ لوگ اتریں گے الغائط، کسی نشیبی علاقے میں، کسی نشیبی زمین کے حصے میں، یسمونہ، اس کا نام وہ رکھیں گے بصرہ، عند نہر، ایسی نہر کے پاس، یقال لہ دجلہ، جس کا نام دجلہ ہوگا، یعنی وہ نہر ایسی ہوگی کہ جس کا نام دجلہ ہوگا۔ بصرہ شہر اور نہر کون سی؟ دجلہ۔ اس سے مراد بصرہ سے وہ مشہور بصرہ شہر مراد نہیں جو آج بصرہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اس سے مراد
بغداد کا علاقہ ہے، جیسے کہ حضرات محدثین نے اس کی صراحت کی ہے کہ حدیث میں اگرچہ لفظ بصرہ کا استعمال ہوا ہے لیکن اس سے مراد بغداد ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو دجلہ جو نہر ذکر کی گئی ہے، یہ اس کو دجلہ بھی کہتے ہیں اور اس کو دجلہ بھی کہتے ہیں، یہ دجلہ جو نہر ہے یہ بصرہ میں نہیں بلکہ بغداد میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہر دجلہ کی وجہ سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بغداد کا علاقہ مراد ہے۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر ایک اور نشانی یہ بھی ذکر کی ہے کہ یکون علیہ جسر، اس کے اوپر ایک پل ہوگا، یکسر اہلھا، جہاں کے رہنے والے بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، وہ یکون من امصار المسلمین، اور وہ مسلمانوں کے بڑے شہروں میں شمار ہوگا۔ یہاں جو یہ آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک پل بھی ہوگا، یہ بھی جو ہے وہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس سے مراد بغداد ہے۔ بہرحال بغداد کے شہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مسلمان اس علاقے میں جا کے اتریں گے جس کا نام بصرہ ہوگا یعنی بغداد ہوگا، اور وہاں کوئی نہر ہوگی جو دجلہ نام کی ہوگی، اس کے اوپر کوئی پل ہوگا جہاں کے رہنے والے آباد کار کثرت سے ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے بڑے شہروں میں شمار ہو رہا ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اور جب آخری زمانہ ہوگا، جا بنو قنطورہ، تو آئیں گے بنو قنطورہ۔ بنو قنطورہ یہ وہی ہے ترک جن کو کہا جاتا ہے، چھوٹی آنکھیں اور چہرہ چپٹا، ناک چپٹی اور چہرہ ایسا جیسے کہ ڈھال کی طرح پچکا ہوا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ترک قوم کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی فرمائے کہ اذا کان فی آخر الزمان، جب آخری زمانہ آئے گا، جا بنو قنطورہ، تو قنطورہ کے لوگ آئیں گے۔ بنو اولاد کو کہا جاتا ہے اور قنطورہ نام ہے اس شخص کا جو ان کا مورث اعلیٰ کہلاتا ہے، یعنی جس سے نسل چلی تھی، جس سے ان کی قوم آباد ہوئی تھی اور قوم بنی تھی، اس کو قنطورہ کہتے ہیں۔ تو قنطورہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بنو قنطورہ کہتے ہیں، قنطورہ کے بیٹے یعنی قنطورہ کی اولاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قنطورہ کے لوگ آئیں گے، عراض الوجوہ، جن کے چہرے چوڑے ہوں گے، صغار العین، آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، حتی ینزلوا علی شط النہر، یہاں تک کہ نہر کے کنارے پر وہ اتریں گے۔ وَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ، جب وہ نہر کے کنارے اتریں گے تو اس شہر کے لوگ یعنی وہ جو بصرہ کے شہر کے لوگ ہیں وہ 3 فرقوں میں تبدیل ہو جائیں گے، 3 جماعتوں میں بڑھ جائیں گے۔ فرقۃ یأخذون فی اذناب البقر والبریہ وہلکوا، ایک تو وہ جماعت ہوگی، ایک تو وہ فرقہ ہوگا جو گائے کی دموں کو پکڑ لے گا۔ گائے کی دموں کو پکڑنے کا مطلب کوئی ظاہری طور پر دم پکڑنا مراد نہیں، بلکہ گائے کی دموں کو پکڑنے کا مطلب کھیتی باڑی میں لگنا، کیونکہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ گائے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ہل چلا رہے ہوتے ہیں، تو گائے کے پیچھے لگنا یا گائے کی دم کو پکڑنا، اس کا مطلب یہ کہ وہ ان لوگوں سے ڈر کر، ان لوگوں سے بھاگ کر، جہاد سے بھاگ کر اپنے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے کیا لینا دینا، یہ لوگ جو چاہے کرتے رہے، ہم تو اپنی دنیا کمانے کے کام میں لگیں گے۔ یعنی ان کو جہاد سے کوئی رغبت اور ان کے دفاع کا اور ان کا اپنے ملک کا، اپنے قوم کا، اپنے لوگوں کا تحفظ کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ یأخذون فی اذناب البقر والبریہ، اور آگ اس لیے ہوں گے کیونکہ ظاہر جہاد سے بھاگ کر یہ بچ نہیں سکیں گے، اس فرقے کی جو سرکشی ہوگی اس کا یہ نشانہ بنیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری جماعت، وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَهَلَكُوا، دوسری جماعت وہ ہوگی جو اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے وہ امن طلب کریں گے، صلح طلب کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ چلو ان سے ہم بچنے کے لیے صلح کر لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر ہم کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جس سے ہماری جان بخشی ہو جائے گی، لیکن وَهَلَكُوا، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، یہ بھی مارے جائیں گے۔ پہلے وہ لوگ جو جہاد سے بھاگنے والے وہ بھی مارے جائیں گے، دوسرے وہ لوگ کہ جو جہاد سے بھاگنے کے لیے صلح کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم اس طرح بچ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ وَفِرْقَةٌ، اور تیسری وہ جماعت ہوگی یجعلون ذراريهم خلف ظهورهم، جو اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اپنے پیچھے رکھیں گے، وَيُقَاتِلُونَهُمْ، اور ان سے قتال کریں گے۔ کیا مطلب کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جہاد کریں گے، جو مجاہدین ہوں گے اور جہاد کریں گے، وَهُمُ الشُّهَدَاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کا عظیم مرتبہ نصیب فرمائیں۔ رواہ ابو داؤد۔ چنانچہ یہ جو ترک کا فتنہ ہوا تھا 6 صدی عیسوی کے اندر، اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور کتنا مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا تھا اور کتنی کثرت سے مسلمان اس کے اندر شہید کیے گئے تھے، گلی کوچے جو ہے وہ لاشوں سے بھر چکے تھے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا انس ان الناس یمصرون امصارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اے انس، بے شک لوگ یمسرون امسارن، لوگ کئی طرح کے شہر بسائیں گے. مسرا یمسرو اس کے معنی شہر بنانے اور شہر بسانے کے آتے ہیں. لوگ کئی طرح کے شہر بسائیں گے. فإن مصرا منہا، ان میں سے ایک شہر ایسا بھی ہوگا یقال له البصرہ، جس کا نام بصرہ ہوگا. فإن انت مررت بها، اے انس اگر تم وہاں سے گزرو، یعنی اس بصرہ شہر کے پاس سے گزرو، او دخلتها، یا وہاں تم شہر میں داخل ہو، فإیاک وسباقها، تو تم اس کی شوریدہ زمین میں داخل ہونے سے بچنا. سباق کہا جاتا ہے ارضن ذات ملحن، یعنی وہ زمین جو نمکیات سے بھری ہوئی ہو، جس کو ہم شوریدہ زمین کہتے ہیں. فرمائے کہ یہ جب تم بصرہ کے اس علاقے میں گزرو تو تم شوریدہ زمین میں داخل ہونے سے بچنا. وَكَلَّاءَهَا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلا، اس کا جو ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پہ بھی داخل ہونے سے بچنا. کلا اصل میں لام کی تشدید کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے، بصرہ کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے کلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ فرمایا کہ ایک تو شوریدہ زمین میں داخل ہونے سے بچنا، دوسرا کلا، اس کے کلا علاقے میں داخل ہونے سے بچنا. اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَنَخِيلَهَا، اس کے نخلستان جو کھجوروں کے باغات ہیں اس میں داخل ہونے سے بچنا. چوتھی بات یہ فرمائی وَسُوقِهَا، اور اس کے سوق یعنی اس کے بازاروں میں، اس کی مارکیٹس میں جانے سے بچنا. وَبَابَ أُمَرَائِهَا، اور پانچویں بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عمراء کے دروازوں پر جانے سے بچنا. وَعَلَيْكَ بِزَوَاحِيهَا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اگر وہاں جاؤ تو تم اس کے کناروں میں اور اس کے اطراف میں رہنا. زواحی زاحیہ کی جمع ہے جس کے معنی کنارے کے آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ زاحیہ نام کی بصرہ کے اندر کوئی بستی بھی ہے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ بصرہ کے اطراف میں رہنا یا زاحیہ بستی میں رہنا. فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، اس لیے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس جگہ پر خسف کا عذاب نازل ہوگا، دھنسنے کا، وقذف دوسرا پتھروں کی بارش کا بھی عذاب نازل ہوگا، اور تیسرا ورجف، رجف کے معنی زلزلے کے آتے ہیں، زمین ہل جانے کے آتے ہیں. اس جگہ کے اندر زمین کے ہلنے کے اور زلزلے کے بھی واقعات پیش آئیں گے. تو تین عذابوں کی آپ نے پیشن گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا اس جگہ پر لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ دھنس جائیں گے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، وہ زلزلوں کا شکار ہوں گے. وقوم، اور ان کے اندر ایک ایسی قوم بستی ہوگی، یبیتون ویصبحون، جو رات سو کر گزاریں گے اور صبح اس حالت میں اٹھیں گے کہ قردۃ وخنازیر، کہ صبح کو وہ بندر اور خنزیر کی صورت میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، یعنی ان کی صورتیں مسخ ہو چکی ہوں. دیکھیے 4 عذاب ذکر کیے گئے، 3 تو وہ ہیں خسف، قذف اور رجف، اور چوتھا یہ ہے مسخ. تو 4 عذاب ہو گئے. خسف، اس کے معنی میں نے عرض کر دیا زمین دھنسنے کے آتے ہیں. کیا مطلب؟ زمین پھٹے اور آبادیاں اس کے اندر چلی جائیں، لوگ اندر گر جائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے خسف کے کس طرح کے واقعات دنیا میں پیش آ بھی چکے ہیں اور پیش آنے کا بھی مشاہدت دنیا کے اندر کئی خاص طور پر زلزلوں وغیرہ کے موقع پر ہوتا ہے کہ زمین پہ کریک آ جاتا ہے، پھٹ جاتی ہے. اس طرح سے آپ سوچیں کہ کبھی کوئی زمین یوں کھلے اور بستیاں اندر چلی جائیں اور پھر زمین بند ہو جائے، یہ کتنا خطرناک قسم کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر ایک تو یہ عذاب یہ آئے گا کہ خسف کا عذاب. دوسرا عذاب آپ نے فرمایا قذف. قذف کا مشہور معنی جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا پتھروں کی بارش، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے تیز طوفانی ہواؤں کے تھپیڑے، جو کسی چیز کو اپنی جگہ پر چھوڑتے نہیں ہیں. ہوا اگر بے قابو ہو جائے اور طوفانی تند و تیز ہواؤں کے تھپیڑے چلنے شروع ہو جائیں تو کوئی گھر نہ رہتا ہے، نہ کوئی مکان باقی رہتا ہے، نہ کوئی گاڑی باقی رہتی ہے، نہ کوئی کھمبا رہتا ہے، نہ کوئی درخت رہتا ہے. سب خس و خاشاک کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی قذف کا عذاب کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اور اسی کا تیسرا معنی ایک اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ زمین مردوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے. یہاں حاشیے میں تینوں معنی ذکر کیے گئے. ایک معنی شدید نوعیت کی ہوا، تند و تیز. دوسرا معنی زمین کا مردوں کو باہر پھینک دینا، کہ جس مردے کو دفنائے زمین باہر پھینک دیں، اس کو بھی قذف کہتے ہیں. اور تیسرا معنی اس کا ذکر کیا گیا ہے ہوا، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہونا.
بہرحال پہلا معنی لیں یا دوسرا معنی لیں یا تیسرا معنی لیں، یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں جن مختلف شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں۔ جب زمین پر، دھرتی پر، کائنات میں اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا ہو، فحاشی اور یعنی سود کا لین دین، اسی طرح ظلم و ستم کا عام ہونا، اس طرح کی چیزیں عام ہوتی چلی جائیں، تو پھر زمین ہلتی ہے، زمین پر دھنسنے کے واقعات پیش آتے ہیں، زمین پھٹنے کے واقعات پیش آتے ہیں، آسمان سے پتھروں کے برسنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ بہرحال یہ دوسرا عذاب ہے جس کو قذف کہتے ہیں۔ قذف کی 3 تفسیریں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تیسرا عذاب ہے رجفن۔ رجف کے معنی آتے ہیں زمین کا ہلنا، زمین کا حرکت میں آنا، جس کو ہم زلزلے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بھی خطرناک ترین عذاب ہے، اور قرب قیامت میں ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بصرہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر آپ نے زلازل کی کثرت کا تذکرہ کیا ہے۔ پیچھے ہم حدیثوں میں وہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ زمین میں کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ 3 عذاب ہو گئے۔ چوتھا عذاب ہے مسخ۔ مسخ کا مطلب یہ ہے کہ صورتیں بگڑ جانا، صورتیں بگڑ جانا، بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں انسان کے چہرے کا مسخ ہو جانا۔ پھر اس کے 2 معنی ذکر کیے گئے ہیں، اس کی 2 تفسیریں ذکر کی گئی ہیں۔ مسخ کا ایک معنی ہے حقیقی اور ایک معنی ہے مجازی۔ حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں کوئی انسان بندر بن جائے، حقیقت میں کوئی انسان سور بن جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت میں کیا مطلب کہ اس کو صورت ایسی مسخ ہو کہ اس کی صورت دیکھتے ہی دیکھتے انسان سے بندر اور انسان سے خنزیر میں تبدیل ہو جائے۔ اور ایسا بھی عذاب ہوا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے اندر خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا تذکرہ کیا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو ایک معنی مسخ کا تو یہ ہے۔ دوسرا معنی مسخ کا یہ ہے کہ دیکھنے میں تو انسان انسان رہے، لیکن کام اس کے سارے حیوانوں جیسے ہوں، بندروں جیسے ہوں، خنزیروں جیسے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو کئی جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے صورتوں کا مسخ ہو کر جانور بننا بھی ضروری نہیں۔ انسان کے روپ میں جانور اگر بن جائے تو وہ بھی انسان کی صورت کا مسخ ہونا ہی تو ہے، اگرچہ وہ صورت ظاہری طور پر مسخ نہیں ہوئی، لیکن اندر سے تو وہ حیوان بن گیا، اندر سے تو وہ جانور ہے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ جانور چیرتا پھاڑتا ہے، یہ بھی جانور چیرتا پھاڑتا ہے۔ جانور کوئی اپنے پرائے میں فرق نہیں کرتا، نفع نقصان کی تمیز نہیں رکھتا، اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا، حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا۔ انسان بھی اگر یہ کام کرنے لگے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خسف سے بھی بچائے، قذف سے بھی بچائے، رجف سے بھی بچائے، اور مسخ سے بھی بچائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وعن صالح ابن درہم، حضرت صالح ابن درہم فرماتے ہیں کہ انطلقنا حاجین، ہم لوگ جو ہے حج کے ارادے سے نکلے۔ فَإِذَا رَجُلٌ، ایک شخص، اس نے ہم سے یہ بات کہی کہ إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الْأُبُلَّةُ، کہ ہم لوگ جب حج کے ارادے سے نکلے تو ایک شخص کا سامنا ہمارا ہوا جس سے ہم ملے۔ یہاں ذکر نہیں کیا کہ وہ کون شخص ہیں، لیکن اس سے مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی روایت کے اندر آگے جا کے الفاظ سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فَإِذَا رَجُلٌ، کہ شخص کا ہمارا سامنا ہوا، فَقَالَ لَنَا، تو اس شخص نے ہم سے کہا، یعنی کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا، إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ، کہ دیکھو تم لوگ بصرہ شہر سے آ رہے ہو، وہاں پر إِلَى جَنْبِكُمْ، تمہارے پڑوس میں، جنب پہلو کو کہتے ہیں، برابر کو کہا جاتا ہے، کیا مطلب کہ تمہارے برابر میں کوئی ایسی بستی ہے، یقال لہا الابلہ، جس کا نام ابلہ ہے۔ ابلہ یہ اصل میں جگہ کا نام ہے، اور بصرہ کے قریب ہی کسی جگہ کا نام ہے، اس جگہ کو ابلہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے برابر میں کوئی ابلہ نام کی بستی ہے؟ قلنا، ہم نے کہا نعم، بالکل ہے۔ قال، انہوں نے کہا، من یضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے گا کہ وہاں میرے لیے، یعنی میرے اثار ثواب کے لیے، مسجد العشار کے اندر پہنچ کر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے۔ اس کا مطلب یہ کہ کون ہے جو میری طرف سے وہاں جا کر مسجد العشار میں 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں پڑھے گا، اور یہ کہے گا کہ ہذہ لی ابی ہریرہ، کہ یہ رکعتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں، یعنی اس کا ثواب ان کو ملے۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود اپنے لیے، یعنی اس بات کی ان کو دعوت دے رہے تھے
کہ تم جا کر جو ہے اس جگہ پہ نماز پڑھنا اور اس میں میری نیت کرنا کہ میں اس کا ثواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہوں۔ سمعت خلیلی، پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ میں نے اپنے خلیل اپنے دوست ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یبعثو من مسجد العشار یوم القیامت شہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے مسجد العشار سے قیامت کے دن کچھ ایسے شہداء کو، لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم، کہ شہداء بدر کے ساتھ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کھڑا ہو، یعنی وہ اتنے افضل شہداء ہوں گے کہ شہداء بدر، سوچئے ذرا بدر کے معرکے کے اندر ہونے والے جو شہید ہیں وہ کتنے اعلیٰ درجے کے شہید ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھڑا کریں گے۔ کن لوگوں کو؟ جو مسجد العشار کے پاس شہید ہوئے ہوں گے اور وہاں پر اس علاقے کے اندر وہ شہداء ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہاں سے ان لوگوں کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اور بدر کے شہداء کے ساتھ ان کی صف میں ان کو کھڑا کریں گے۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کی اور فرمائے کہ ھذا المسجد مما یلی النہر، یہ بصرہ کے علاقے میں ابلا نام کی بستی میں نہر سے متصل یعنی ساحلی پٹی پر یہ مسجد واقع ہے جس کو مسجد عشار کہا جاتا ہے۔ وسنذکر حدیث ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فسطاط المسلمین فی باب ذکر الیمن والشام انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے فتنے جو بھی فتنے رونما ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا آئندہ ہونے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ تمام مسلمانوں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے، اپنی محبت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو تمام محبتوں سے زیادہ پیدا فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عزت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، دونوں جہان کی کامیابیوں سے ہمکنار فرما، ہمارے تمام مسائل حل فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جس کے دل میں جو نیک تمنا حاجت ہے، نیک تقاضے ہیں، مستقبل کے حوالے سے نیک عزائم ہیں، یا اللہ ان کی تکمیل فرما، ہر طرح کے مسائل کا حل فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے مسائل سے ہمیں نکال دیجیے، پوری امت کو نکال دیجیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، فتح و نصرت اور کامیابی اور کامرانی ان کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا